ملک کے اندر حالیہ بارشیں اور سیلاب نے تباہی پھیر دی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ناقص منصوبہ بندی، کوئی اللہ کا قہر اور عذاب، مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس سیلاب نے بدترین، ملک کا بدترین سیلاب بتایا ہے، ملک کا بدترین سیلاب، جس نے آ کر گنے کی فصل چٹ کر دی، کپاس کی فصل چٹ کر دی، چاول کی فصل صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ پھر سیلاب کے بعد عام طور پر سبزیات کی جو قیمتیں ہیں نا، وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس سیلاب کے بعد پھر ہوش ربا مہنگائی منتظر ہوتی ہے، بس یوں سمجھ لو۔ اور جو موسمیات والے ہیں یا سائنسدان ہیں وہ بتاتے ہیں آنے والے مونسون میں 7-8 ماہ باقی ہیں، آنے والے سالوں میں اس کی شدت، سیلاب کی، بارشوں کی، وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ میرے رب کو پتہ ہے، جو آلات ان کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ اور پھر سیلاب کے بعد یا سیلاب کے دوران جہاں جہاں تباہی آئی ہے، وہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کسی امداد کے، کون؟ مسیحا ہے۔ پھر اس مسیحائی میں کتنے رہزن اور لٹیرے آ جاتے ہیں، الامان الحفیظ۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، 2010 کا سیلاب ہے، 22 میں بھی آیا تھا۔ تو میرے دوستو، بہت سارے لوگ غیبی امداد کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہاتھوں کو پکڑے، آٹا دے، سبزیات دے، چاول دے، اشیاء خرد و نوش دے، پہننے کے کپڑے دے، رہائش کے خیمے دے، مکان بنا دے، چھپر بنا دے۔ کوئی کیا ہم کوئی پلاننگ بھی کریں گے یا بس امداد کے منتظر رہیں گے؟ کہتے ہیں نا جی فلاں جگہ پر کٹ لگا دیں گے۔ جب سے پاکستان بنا ہے بس کٹ ہی لگایا جا رہا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، یعنی ڈیم بنا کر کوئی منصوبہ بندی نہیں، پانی کے رخ کو صحیح سمت پہ لگا دینا، دریاؤں کے رخ کو صحیح سمت پہ لگا دینا، یا ایسا ماحول فراہم کرنا، آبادی کو دور دور ہٹا دینا کہ نقصان کم سے کم ہو۔ ہمارے علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا، نئے برساتی نالا گزرتا ہے، اب وہاں پر نالے کے اندر لوگوں نے بستیاں آباد کی ہوئے ہیں۔ نالے کے اندر اس سال جو آیا ہے، پچھلے ماہ جو طغیانی آئی ہے، برساتی نالوں میں طغیانی آئی ہے، پوری بستی جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے۔ پہاڑ میں کہیں بارش ہوئی، یہ لوگ سو رہے تھے یا آرام سے تھے، اچانک پانی آ گیا، وہ پوری بستی بہہ گئی۔ یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مصیبت آتی ہے اس کی تو خبر نہیں ہوتی، لیکن کچھ ترتیب، کچھ پلاننگ تو ہوتی ہے نا۔ دریاؤں کا رخ کا مطلب ہے دریاؤں کے رخ کو تو ہم نہیں پھیر سکتے، تاہم جو قریبی آبادیاں ہیں وہاں پر کالونیاں، سوسائٹی بنانے سے گریز کرے بندہ۔ فصلات کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انسانوں کا نقصان ہوا ہے، افراد کا نقصان ہوا ہے، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، خبر بھی نہیں ہے۔ خاندان کے خاندان، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر نہیں ہے، مل ہی نہیں رہا۔ کیا ہم غیبی امداد کے منتظر رہیں گے کہ کہیں سے کچھ ہمیں ملے، یا ہم کوئی پلاننگ بھی کریں گے، یا خدائی قہر سمجھ کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو تھپکی دے کر سلا دیں گے، یا ہم کچھ منصوبہ بندی بھی کریں گے کہ کاٹ نہ لگانا پڑے، پانی کارآمد ہو جائے، نقصان نہ پہنچے، یہ پانی سے ہم فائدہ حاصل کر لیں۔ کیا سوچنے کی بات نہیں ہے؟
تھوڑا نہیں سوچیے، بہت زیادہ سوچیے کہ ہم اتنا عرصہ پاکستان بننے کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ گراوٹ کا شکار ہیں، ہماری پستی ہے اور زوال کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ عروج اور بلندی کی طرف۔ یہ تھوڑا نہیں سوچنا بلکہ پورا سوچنا ہے اور سارا کا سارا سوچنا ہے۔